پاکستانی مفتی اعظم صاحب, عربی کی بات نہیں کر رہا میں, ہے وہ مفتی نہیں, لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے, مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم, اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں, جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا, کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور پھر دلیل کیا دی ہے؟ سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے, اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے, اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس, ماشاء اللہ مفتی اعظم صاحب, اتنی سینس نہیں ہے کم بختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا ہے کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا, جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو, ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی, 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا, اس کو کہہ رہے برے صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کہنے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ ایک. ابے 2022 میں بنایا ہے, یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی, باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد, وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا, حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آیا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟ وہ کہیں گے تھی, ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے, ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا, ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو, اس کا قرآن حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا, یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی. وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں, وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ, میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکیں, اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں, کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے, وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, 20 مسائل ہیں, تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ. ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز میں. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی؟ FIR. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ گدھے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی, پاکستان کا آئین کیا ہے؟ اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو. ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے صدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا.
میاں نواز شریف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھیں, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں؟ عورت کے فیور میں. اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ آباد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا اب, کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے. تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی؟ بولتے ہیں پاگل ہے یار ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں؟ آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتائے گا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا ہی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی, تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں؟ کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کے سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا. ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے, عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتا چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے. وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند